ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ یہ داستان ہے اس بدبخت بادشاہ کی جس نے لوگوں کو خدائے عظیم سے بغاوت پر اکسایا۔ نمرود، جو آسمان کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا۔ نمرود شنار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنان بن سائم بن نو تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کیں، لیکن اس نے بجائے نعمتوں کی شکر گزاری کے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سائم بن نو تھا، کیونکہ ایک مدت سے یہ بادشاہ چلا آ رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں رعونیت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی، تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں باقصد اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات میں خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس کی خواب کی تعبیر یہ دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک اور سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے آئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تو مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ اسی وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا بھی چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے مناظرہ شروع کیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کیا کرتے ہو اور اس کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا، یہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا نمرود بالکل احمق اور نہائی گھٹیا آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت واضح اور روشن دلیل فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی رویداد ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ اے میرے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے نکال لے، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ نمرود کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف سے پھر بلایا لیکن یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج لے کر سورج نکلنے سے پہلے ہی میدان میں آ گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فوج نمرود پر یوں گری کہ تھوڑی دیر میں اس کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھرے میں گھس گیا اور جب وہ مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا تو اس کے سر میں شدید درد اٹھتا اور وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر مارتا۔ اس سے اس کو کچھ دیر کے لیے آرام ملتا اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ مچھر چاٹنا شروع کر دیتا۔ نمرود سے جو بھی ملنے آتا، نمرود اس سے کہتا کہ سب سے پہلے میرے سر پہ ہتھوڑے مارو۔ یہ مچھر نمرود کو 40 سال تک چاٹتا رہا۔ یہ ایسے عذاب میں رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پہ مارتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے سر پہ ہتھوڑے مارتے رہو، اور یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے خدا اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔